اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس فرصت کے اندر ہم چند ایسی علامات کے بارے میں بات کریں گے جو جنات یا جادو کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جو کسی کے اوپر بھی یہ علامات پائی جائیں، ایک سے زیادہ علامات یہ پائی جائیں، تو سمجھ لے آپ کے ساتھ جادو جنات کا معاملہ ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اپنا ڈیٹا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے حساب لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے استخارہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ان علامات کو اسیس کر کے ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ اگر علامات پائی جاتی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اور فوری طور پر اس کے علاج کی طرف چلیں اور اپنا علاج کروائیں۔ کسی بھی صحیح معالج کے ساتھ جو قرآن و سنت کے ساتھ علاج کرتا ہو، قرآن کی پڑھائی آپ کو بتاتا ہو اور مسنون اذکار بتاتا ہو تو آپ اس سے علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی اور غیر شرعی چیز بتائی جائے، تعویذ دھاگے کے بارے میں، تو میرے پیارے بہن بھائیوں ایسی چیزوں سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ آپ کا معاملہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ جائے گا اور کبھی بھی آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے آپ علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ فوری آپ کو اللہ شفا دیں گے۔ اب میں کوئی 10 علامات ایسی میں نے سارٹ آؤٹ کی ہیں جو ان کی وجہ سے، جادو یا جنات کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں کسی بھی مرد کے اوپر، عورت کے اوپر۔ تو بھائی ان کو آپ نوٹ کر لیں، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں اور فوری اس کا آپ علاج کروائیں۔ پہلی علامت شدید خوف کا ظاہر ہونا کسی بھی بندے کے اوپر یا عورت کے اوپر، کہ ہر وقت اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی ارد گرد اس کے پاس ہے، کوئی پھر رہا ہے اس کے ارد گرد۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ۔ دوسری، نفسیاتی اور نیورولوجیکل بیماریاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے پاگل پن کا ہونا، اضطراب کا ہونا، ڈپریشن کا ہونا۔ مرگی کی کچھ اقسام بھی ہیں جو اس کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اسی طرح پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنتا ہے۔ اور ماں کے اوپر اکثر اثرات ہوں تو اس کے بچے روتے ہیں، ضد بہت کرتے ہیں، دودھ نہیں پیتے، ضد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلا وجہ روتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اس کی والدہ کے اوپر اثرات ہوں گے تو یہ معاملہ بن رہا ہوتا ہے۔ پھر تیسری علامت، جسمانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بھی میڈیکلی وجہ نہیں ہوتی، نہ میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ کرواتے ہیں، بندہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی سارے ان کے ظاہری بات ہے بالکل صحیح آتے ہیں کہ اس میں بیماری نہیں شو ہوتی، یعنی کہ نیگیٹو آتے ہیں، بیماری نہیں ہوتی، تو لیکن بیمار رہتا ہے بندہ، میڈیسنز کھا رہا ہوتا ہے اور میڈیسنز بھی اثر نہیں کرتی۔ پھر چوتھی علامت ایسے لوگوں کے اندر، یہ ان کی فطرت ایسی بن جاتی ہے جیسے ان کو ایک تو دوسروں سے نفرت ہوتی ہے اور غصہ بھی بہت آتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر، فسادی سی نیچر بن جاتی ہے، لڑائی جھگڑے والی جھگڑالو قسم کی نیچر بن جاتی ہے، غصہ بہت جلدی کریں گے، بلا وجہ غصہ کرنا شروع کر دیں گے، نفرت بھی کریں گے لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ۔ پھر پانچویں علامت ایسی خواتین کے اندر خاص طور پہ کہ ان کے ہارمونز کا ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس سے ان کے حیض کے اندر ریگولیرٹی آ جاتی ہے، حیض کے اندر کنسسٹنسی نہیں، مطلب جو اس کا ٹائم ہے اس کے مطابق نہیں آتا، کئی ماہ تک حیض آتا ہی نہیں ہے یا رکتا ہی نہیں ہے، آتا ہے تو رکتا نہیں ہے، یہ بھی ایک علامت ہے اس چیز کی۔ پھر بعض اوقات جنسی مسائل کا سامنا ہوتا ہے جس کی کوئی بھی میڈیکل ریزن نہیں ہوتی، میڈیکل وجہ نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے سے ہم بستری نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، شہوت ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی جادو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گھروں کے اندر اگر یہ معاملہ ہوگا تو گھروں کے اندر پتھر لگیں گے، آوازیں آئیں گی، آگ کا لگ جانا، گوشت کا ملنا، خون کے چھینٹے آنا، پانی کا گرنا، یہ بھی اس کی علامات ہیں۔ پھر بعض اوقات انسانوں کے ساتھ جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، خارش کا ہونا، کوئی دھبے بن جانا، تو یہ جلد کے آپ کوئی میڈیسن یوز کرتے ہو وہ بھی اثر نہیں کرتی، تو یہ بھی ایک کسی جناتی مس کی وجہ سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے یا جناتی بیماری کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، تو بھائی یہ بھی ایک علامت ہے اس کی۔ پھر ایک اور بیماری ایسی ہے کہ علامت ایسی ہے کہ جاگتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے، اس کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ جاگتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اور وسوسے آتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں چلا جائے، علیحدہ ہو جائے، آئسولیٹ ہو جائے، یہ بھی ایک اس کی علامت ہے۔ اور ایک ایسی علامت ہے
کہ خود جس بندے کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں اس کو خودکشی کے بہت خیالات آتے ہیں، وہ دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤں اور بس خودکشی کر لوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کی زندگی کے اندر مایوسیاں چھا جاتی، کیونکہ یہ شیطان ان کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ زندگی سے نا امید کرواتا ہے کہ زندگی میں اب تیرا اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک پیارے بہن بھائیوں یاد رکھیں، اس کی ایک علامت ہے، یا جادو یا جنات کی وجہ سے جو معاملہ ہوتا ہے۔ اب جن بہن بھائیوں کے ساتھ یہ میں نے علامات جو ذکر کی ہیں، ان علامات کے اندر کافی ساری علامات کامن ہوں گی اس کے اندر، جس کے اوپر بھی جادو یا جنات کا مسئلہ ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ قرآن و سنت کے ساتھ علاج کرنا شروع کر دے۔ پہلی چیز اس کے اندر جو میں آپ کو بتلاتا چلوں، جو اس کا علاج ہے، 5 وقت کی نماز، صبح و شام کے اذکار، اور اپنے ایمان کو، عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنی روٹین کو، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کریں، اور اخلاص فلق ناس کو آپ نے روزانہ پڑھنا شروع کر دینا 33 ٹائمز۔ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع 7 ٹائمز پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ 7 ٹائمز پڑھنی ہے، آیت الکرسی بھی آپ نے 33 ٹائمز پڑھنی ہے۔ یہ پڑھائی آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے تھتکار کے اس کو پینا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ اگر کوئی معاملہ سیریس ہے تو پھر آپ کسی بھی شرعی معالج سے رابطہ کر کے اپنا گھر کا علاج کروائیں، انشاءاللہ آپ علاج کروائیں گے، یہ معاملات آپ کے گھر کے جتنے بھی ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ غلط معالج کے پاس نہیں جانا، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ غلط معالجین کے پاس جاتے ہیں تو شیاطین جنات یہی چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے علاج کروائے۔ جب آپ یہ تعویذ دھاگے جو لوگ وہ دیتے ہیں پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، وہ آپ کے معدے کو پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ غیر شرعی ہوتی ہیں چیزیں، اس کے اندر شیطانی اثرات ہوتے ہیں، وہ آپ کو معدے کو پکڑتے ہیں اور ساری زندگی کے لیے آپ دائمی مریض بن جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو ان چیزوں سے طاقت ملتی ہے، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ غیر شرعی عمل ہوتا ہے، اس سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے اور آپ کا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ پھر جب بھی کوئی صحیح معالجہ آپ کے اوپر ورک آؤٹ کرے گا، علاج کرے گا، تو اس کو بہت سخت محنت کرنی پڑے گی، تو محنت کے بعد جا کے معاملات پھر ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کوشش کریں میرے بہن بھائیوں، غلط معالج سے بچیں، خود اپنا علاج کریں۔ یہ چیزیں میں نے جو بتائی ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے آپ اگر ان کو استعمال کرو تو بہت اچھا رزلٹ آپ کو انشاءاللہ ملے گا اور بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اپنے آپ کو شریعت کے اندر لے آئیں، جتنی جلدی آپ اپنے آپ کو شریعت کے اندر لائیں گے آپ کے معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات جائیں اور فائدہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔